بارش کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت، اس کی حکمت اور اس کے علم اور اس کی وحدانیت کا اظہار ہے۔ اسی بارش میں دلیل رسالت بھی ہے، دلیل آخرت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم و حکمت کی دلیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاکھوں ٹن پانی زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہوتا ہے، اور زمین میں کشش ثقل کے باوجود یہ زمین پر نہیں گرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی قوت نے، طاقت نے اس پانی کو روکا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ قطروں کی صورت میں اترتا ہے، یکبارگی نازل نہیں ہوتا۔ اگر یکبارگی نازل ہوتا تو اس سے بڑی تباہی اور فساد جو ہے وہ رونما ہوتا، تو اس کا قطروں کی صورت میں نازل ہونا یہ اس کی حکمت کی دلیل ہے۔ اور بندوں کو بارش کی ضرورت ہے تو یہ اس علم کی دلیل ہے کہ بندوں کی ایک ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ تو اب علم ہو اور علیم نہ ہو، حکمت ہو اور حکیم نہ ہو، قدرت ہو اور قدیر نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بارشیں ہمارے اوپر آتی ہیں یہ ایک عظیم علم والی، حکمت والی، قدرت والی ذات کی تدبیر اور اس کی قدرت کے ساتھ یہ بارش اترتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شرقاً غرباً، شمالاً جنوباً اور عرباً عجماً روئے زمین پر ایک ہی بارش کے برسنے کا طریقہ ہے، ایک ہی بارش کے برسنے کا طریقہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو خدا پاکستان میں بارش دیتا ہے وہی خدا عرب میں بارش دیتا ہے، وہی خدا مشرق میں، مغرب میں، ہر جگہ وہی بارش کو نازل فرماتا ہے۔ یہ وحدانیت کی دلیل ہے، اور اسی ذات نے زمین اور آسمان کے درمیان یہ مطابقت اور موافقت رکھی ہے۔ زمین اور آسمان کے کہ آسمان سے بادل برستے ہیں اور زمین کی ضرورت پوری ہوتی، زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے اور زمین سے پھر ہمارے لیے نعمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ بادلوں اور آسمان کی حیثیت یہ باپ کی سی ہے اور زمین کی حیثیت ماں کی طرح ہے۔ تو ان کے درمیان یہ جو تطابق ہے، توافق ہے، موافقت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس خدا نے اس زمین کو پیدا کیا ہے اسی خدا نے آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ وہ